بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق اللہ العلی العظیم. تاریخ اسلام کے اندر بالخصوص اور بالعموم تمام تواریخی واقعات میں ایسے واقعات کے جن میں ابہام پایا جاتا ہے، جو مبہم ہوتے ہیں، وہ مختلف انواع کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جب ہم تاریخی حوادث کا جائزہ لیتے ہیں تو ان واقعات میں دو طرح کے واقعات پائے جاتے ہیں. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے واضح ہوتے ہیں، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اور بعد میں آنے والی نسلیں اس واقعے کو سمجھنے سے اس میں حق اور باطل کی صفوں کو واضح نہیں کر پاتی. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے لوگوں کے لیے ہی مبہم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ واضح ہوتے جاتے ہیں، وہ شفاف ہوتے جاتے ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلیں اس واقعے میں حق اور باطل کی تشخیص، اس واقعے کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھ پاتی ہیں. لیکن ایک اور تیسری قسم ہے، اور وہ تیسری قسم ایسے واقعات کی ہے کہ جن واقعات کو نہ اس زمانے کے لوگ صحیح طور پر سمجھ سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والی نسلیں ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور حق اور باطل کی صفوں کو واضح طور پر جدا کر سکیں. اسی تیسری قسم میں سے ایک اہم ترین واقعہ، ایک اہم ترین حادثہ جو تاریخ نے رقم کیا، وہ امام حسن علیہ السلام کی صلح ہے. یہ واقعہ، یہ معرکہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی، ایک بڑی تعداد کے لیے، عوام الناس کے لیے، بلکہ بعض خواص کے لیے مبہم تھا، اور آج بھی حتیٰ امام کے ماننے والے بعض شیعوں کے لیے بھی اس واقعے میں ابہام پایا جاتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بڑے بڑے اصحاب، عظیم عظیم شخصیات کہ جن کا ماضی، جن کا مستقبل دونوں روشن تھے، لیکن اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس خاص زمانے میں جب یہ صلح انجام پا رہی تھی، وہ ابہام اور شک و شبہات کا شکار ہو گئے. بہت عظیم عظیم شخصیات تاریخ میں گزری ہیں کہ جو اس صلح کو، امام کی اس اسٹریٹجی کو نہیں سمجھ سکی، اور امام پر نعوذ باللہ بعض نے بہتان بھی لگا. اور اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو مختلف قسم کی تحلیلیں، چند دن بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، ہم دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی تحلیلیں آ رہی ہوتی ہیں، پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، مختلف نام آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نام سفیر امن، یعنی اس صلح سے امام امن برقرار کرنا چاہ رہے تھے. اگر امام حسن علیہ السلام کی اس صلح کا مقصد امن تھا تو امام حسن علیہ السلام کبھی بھی حاکم شام کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں کرتے. اسلام اور حق جو جنگیں لڑتا ہے وہ جنگ بھی امن کی خاطر ہوتی ہے. اسلام جو صلح کرتا ہے وہ صلح بھی امن کی خاطر ہوتی ہے. لہذا صلح کرنے سے امن کو ثابت کرنا اور جنگ کرنے سے امن کے بجائے تفرقہ انگیزی کو ثابت کرنا، یہ خود اسلام کے بعض احکامات کی توہین. اسی طرح بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے حق سے دستبردار ہو. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ صرف امام حسن علیہ السلام کا حق تھا یا ان کی ذمہ داری اور ان کا وظیفہ بھی تھا. کیونکہ خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام اس طرح تشکیل دیا ہے کہ اگر ولی اللہ اس کائنات پر حاکم نہ ہو، ایک معاشرے کے اوپر حاکم نہ ہو، تو معاشرہ کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ اللہ کے نمائندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے.
جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ان کا ذاتی حق تھا وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کو دیا اور اسے لینے کی توقع بھی امام کو نہیں تھی. اپنے حق کو خداوند عالم کی راہ میں دے دیا, خداوند عالم کے بندوں کو دے دیا. لیکن جب بات وظیفے کی آتی ہے تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو خود انجام دے. کیوں؟ کیونکہ معصوم کے سوا اس کام کو کوئی انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یعنی وہ معاشرے کے اندر کمال صرف امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے. لہذا یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ حق حکومت کہ جس کی وجہ سے امام حاکم شام سے جنگ کر رہے ہیں, ایک غاصب شخص سے جنگ کر رہے ہیں, آیا یہ امام کا صرف حق تھا یا امام کی ذمہ داری بھی تھی؟ دوسری ایک اور تحلیل جو یہاں پر انجام پاتی ہے وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے جو صلح کی یہ ایک اتحاد تھا. یہ اب ایک ہو چکے ہیں, ان میں دوستی ہو چکی ہے نعوذ باللہ. یقیناً اتحاد بین المسلمین ایک حقیقت ہے جو اسلام میں مطلوب ہے, لیکن اگر یہ معرکہ جو حاکم شام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان انجام پا رہا تھا, اگر یہ اتحاد کا مصداق ہوتا تو کبھی بھی امام قیام نہیں کرتے. امام کا قیام کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر وہ حقیقت اتحاد کہ جو اسلام میں مطلوب ہے امام وہ نہیں چاہ رہے. اگر وہ چاہتے تو امام کبھی قیام ہی نہ کرتے, امام لشکر آمادہ ہی نہ کرتے شام کے خلاف. لہذا اگر ہم مثال کے طور پر سمجھنا چاہیں, خود صلح حدیبیہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش کے ساتھ ایک کانٹریکٹ طے کرتے ہیں, ایک قرارداد طے کرتے ہیں, ایک امن نامہ طے کرتے ہیں, ایک جنگ بندی کی کوشش ہوتی ہے جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. لیکن آیا کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اب کفار قریش اور رسول اکرم کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں؟ اب ان دونوں کے اہداف ایک ہو چکے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں تھا, بلکہ صلح حدیبیہ مقدمہ بن رہی ہے کس کے لیے؟ فتح مکہ کے لیے. بالکل اسی طرح صلح امام حسن علیہ السلام مقدمہ بن رہی ہے ایک فتح کے لیے, ایک فتح کے لیے کہ جس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کر بیان کریں گے. یہاں تو مختلف تحلیلیں ہو رہی ہیں اور ان چیزوں سے ہمیں جو وضاحت, جو چیز ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ نہ اس زمانے میں لوگ اس صلح کو صحیح طور پر سمجھ سکے اور نہ ہی آج تک ہمارے بعض مومنین حتیٰ اس صلح کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اس کی مختلف تفاسیر انجام پا رہی ہوتی ہیں. جبکہ حقیقت دیکھی جائے, تحلیل کی جائے تو کوئی اور نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ جو واقعات انجام پائے, یہ جو غلط تحلیلات ہوئیں, یہ جو تحریفات ہوئیں, چاہے وہ تحریفات معنوی ہوں, چاہے وہ تحریفات لفظی ہوں, ان کا کیا سبب تھا؟ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں, جب بنو امیہ کی حکومت ہے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اس حکومت کے خلاف ایک محاذ برپا کیے ہوئے. لہذا بنو امیہ کی تمام یہ کوشش ہے کہ کسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں. اور خود انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ خود اس معرکے کے دوران جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اور اس معرکے کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی, خود وہ تاریخ میں ثبت ہوئے. بعض لوگوں نے اس کو باور کیا, اس کے اوپر یقین کیا. لیکن خود جب بنو امیہ کا زمانہ تمام ہوتا ہے اور بنی عباس اور علوی یہ مل کر بنو امیہ کے خلاف قیام کرتے ہیں, اور اس قیام کی کامیابی کے بعد جب بنو عباس اس ذمہ داری کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں تو اب بنی ہاشم یعنی علویوں کے درمیان اور بنی عباس کے درمیان ایک نیا معرکہ وجود میں آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مملکت کے مختلف مقامات کے اوپر امام حسن کی اولادوں میں سے, بنی الحسن میں سے مختلف لوگ قیام کرتے ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن حسن, اسی طرح ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن اور مختلف بنی الحسن میں سے افراد بنو عباس کی حکومت میں اس حکومت کے خلاف قیام کرتے ہیں. اور اس قیام کو نابود کرنے کے لیے, اس قیام کو روکنے کے لیے, اس قیام کو شکست دینے کے لیے عباسیوں کی طرف سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے.
اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے وہی نتائج ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے آثار، کہ آج تک لوگوں کے اندر ابہام ہے۔ لہذا منصور بن الحسن کو مخاطب کر کر کہتا ہے کہ ان کے اجداد میں سے تھے کہ جو دنیا کی خاطر نعوذ باللہ حاکم شام کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، یا اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے اوپر جو دوسری تہمتیں باندھی، ایک پوری تحریک چلائی تاکہ بن الحسن کے روحیے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکیں، ان کے عزم کو خراب کر سکیں اور ان کو اس میدان میں شکست دے سکیں۔ اور اس کے برعکس جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی کتابیں خود جناب نجاشی اپنی فہرست کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بعض ایسی کتابوں کا بیان کرتے ہیں کہ جو قیام الحسن علیہ السلام کے نام سے لکھی گئی، یعنی اس دور کے علماء نے اس صلح میں موجود اس قیام کو درک کیا اور اس کے اوپر لکھا، اس کی تحلیل کی، تاریخی شواہد بیان کی۔ اس عظیم معرکے کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے اس معرکے کے دونوں اطراف کی وضاحت ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آیا یہ کون لوگ تھے کہ جن کے درمیان یہ معرکہ وجود میں آیا؟ آیا یہ معرکہ صرف حکومت کی خاطر انجام پا رہا تھا یا نہیں؟ حکومت سے بڑھ کر ایک اور ہدف تھا، اور وہ ہدف حق کا احیا تھا، حق و باطل کی جنگ تھی۔ اور یہ کوئی نیا معرکہ نہیں تھا کہ جو 40 ہجری سے جس کا آغاز ہوا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے، نہیں، بلکہ یہ وہ معرکہ تھا جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انجام دیا۔ یعنی امیر المومنین کی زندگی کے اندر یہ معرکہ انجام پا رہا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے، امام کی امامت سے قبل رسول اللہ کے دور میں یہ معرکہ انجام پایا۔ کہ لہذا جب ہم دیکھتے ہیں جنگ صفین میں ایک صحابی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ہم جن کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ رسول اکرم کا احترام کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کیوں ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام اس کو جناب عمار یاسر کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ان سے جا کے معلوم کرو۔ کون عمار یاسر؟ وہی عمار یاسر کہ رسول اللہ نے جن کی شہادت کی پیشن گوئی کی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ صحابی جناب عمار یاسر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دوبارہ اس سوال کو پوچھتے ہیں۔ جناب عمار یاسر جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، میں نے رسول اکرم کی ساتھ اس علم کو دیکھا ہے کہ جو علی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ علم جو آج علی کے مقابل کھڑا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کل رسول اکرم کے مد مقابل یہی علم موجود تھا، اور آج وہ پرچم علی کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ لہذا یہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں تھی، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جنگ کفار قریش کے خلاف انجام دے رہے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ کا پرچم امیر المومنین کے ہاتھ میں آتا ہے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ پرچم جو کل رسول اللہ کے مقابل مکے کے اندر بلند تھا، آج وہ پرچم امیر المومنین کے مقابل بلند ہے، آج وہ پرچم امام حسن علیہ السلام کے مقابل بلند ہے۔ لہذا یہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ پرانی جنگ تھی۔ اور ہم دیکھیں خود 7ویں صدی ہجری میں جو ایک عظیم اہل سنت محدث گزرے ہیں جناب ابن ابی الحدید، وہ اپنی شرح نہج البلاغہ میں ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ سوم حضرت عثمان کے دور میں بنو امیہ مختلف اسباب کی وجہ سے مختلف عہدوں کے اوپر قابض ہو گئے، تو اس وقت ابو سفیان نابینا ہو چکا تھا۔ وہ آتا ہے اور اپنے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کرتا ہے، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس گروہ کے اندر ان خاص افراد کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہ ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو، جس سبب ہم کل محمد سے لڑ رہے تھے آج وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آج یہ حکومت ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا اب کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ حکومت کسی اور کے پاس چلی جائے، اور ایک دوسرے کو اس حکومت کو تھماتے رہنا۔ اور اس کے بعد جناب ابن ابی الحدید ایک عظیم مورخ ہیں
وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابو سفیان جنگ احد کے شہیدوں کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر پہنچنے کے بعد اپنے پاؤں کو ان کی قبر پر مارتا ہے اور مارنے کے بعد کہتا ہے کہ اے ابا عمارہ، جس لیے کل تم ہمارے مقابل کھڑے ہوئے تھے آج وہ ہم حاصل کر چکے ہیں، آج حکومت ہم تک پہنچ چکی ہے۔ بس تاریخی شواہد اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی نیا معرکہ نہیں تھا جو امام حسن علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان انجام پا رہا تھا، نہیں، یہ وہی جنگ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے مقابل انجام دے رہے تھے، وہی جنگ تھی جو امیر المومنین علیہ السلام نے انجام دی، اور یہ اب وہی جنگ ہے جو اب امام حسن علیہ السلام انجام دے رہے ہیں۔ اسی گروہ کے مقابل 8 سال رسول اکرم نے یہ جنگ لڑی اور اس کے بعد ایک صلح انجام پائی کہ جس کا نتیجہ کل ہم نے بیان کیا فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا۔ فتح مکہ کے بعد بعض افراد جو کل تک صراحت کے ساتھ رسول اکرم کے مد مقابل لڑ رہے تھے، اب انہوں نے مخفی انداز میں رسول اکرم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا اور اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل وہی گروہ جو رسول اکرم کے مد مقابل صراحت کے ساتھ موجود تھا، اسلام کے انکار کے ساتھ موجود تھا، آج امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل وہ گروہ اسلام کے نام پر موجود کھڑا ہوا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے مد مقابل وہ گروہ اسلام کا نام لیوا بن کر امام کے مقابل آ چکا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں دوسری طرف اس حکومت شام نے، اس خاندان نے کتنے ہی اصحاب رسول کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا۔ جناب حجر ابن عدی، جناب عمار یاسر، جناب ابو ذر جیسی شخصیات جو عظیم اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، یہ سب مختلف شکنجوں، مختلف اذیتوں کے حامل ہوئے اسی حکومت کے ہاتھوں۔ اب ذرا ان حالات کو درک کرنے کی کوشش کریں جو امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں پیش آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ برحق ہیں اور چوتھے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کوئی غیر شیعہ بھی ان کی اس حقانیت کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ تمام امت مسلمہ ان کو خلیفہ برحق جانتی ہے، چاہے اہل سنت ہو جو چوتھے خلیفے کے عنوان سے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ برحق جانے، چاہے اہل تشیع ہو جو نصوص رسول کے سبب امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ خلافت موجود ہے اور اس خلافت کے خلاف بغاوت کرنے والا شخص اسلام کا باغی ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام یہ جنگ لڑتے ہیں، جنگ صفین، اور اس کے بعد دوبارہ چاہتے ہیں کہ شام کی حکومت کے خلاف ایک اور لشکر کشی کی جائے، لیکن مد مقابل خوارج آ جاتے ہیں۔ یہ وہی خوارج ہیں کہ جن کے بڑے حکومت شام سے ملے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام خوارج کو سرکوب کرنے کے بعد دوبارہ لشکر کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ شام پر دوبارہ حملہ کیا جا سکے اور اسلامی حکومت کے اندر جو فتنہ برپا کیا جا رہا ہے اس کو قلع قمع کیا جا سکے۔ لہذا جب یہ لشکر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی اثنا کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کو یہ خوارج قتل کر دیتے ہیں اور آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اس ہنگام میں امام حسن علیہ السلام اس ظاہری خلافت کو تھام رہے ہیں، اس حکومت کو تھام رہے ہیں کہ ایک لشکر شام کی جانب لشکر کشی کے لیے آمادہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام 2 ماہ کی ابتدائی مدت کے اندر اس لشکر کو دوبارہ منظم کرتے ہیں اور اس لشکر کے 2 حصے کرنے کے بعد ایک مسکن کے مقام پر اور ایک مدائن کے مقام پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ لشکر شام سے روبرو ہو سکے۔ لیکن ان دونوں لشکروں کے اندر، یعنی امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں اور حاکم شام کے لشکر میں کچھ فرق موجود ہے۔ پہلا فرق کہ شام ایک ایسی مملکت ہے کہ جہاں غیر عرب موجود نہیں ہے، جہاں کسی قسم کا فکری نظریاتی اختلاف موجود نہیں ہے، جہاں کسی قسم کا اعتقادی اختلاف موجود نہیں ہے، سب سرتا پیر حاکم شام کے زیر نظر اور ماتحت زندگی گزارنے پر آمادہ ہے۔ جبکہ کوفہ
اور بالعموم مدینہ جہاں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم ہے، وہاں پر مختلف قسم کے افراد موجود ہیں، مختلف نظریات موجود ہیں، مختلف قبائل موجود ہیں، مختلف نسلیں موجود ہیں جو آپس میں شدید اختلافات رکھتے ہیں۔ مختلف نظریات کے حامل افراد وہاں موجود ہیں، بعض جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ حق جانتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو حتیٰ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو قبول نہیں کرتے، بعض جو خلیفہ جانتے ہیں ان میں بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ ماننے کا کرائٹیریا اور جو معیار ہے وہ الگ ہے۔ لہذا بعض اس وجہ سے امام کی بیعت کرتے ہیں کہ امام حاکم شام کے خلاف جنگ کریں گے، جبکہ امام نے منع کر دیا تھا کہ میں کسی وعدے کی بنیاد پر تم سے بیعت نہیں لوں گا۔ اسی طرح کوفے کے اندر عرب اور ایرانی یعنی عرب و عجم کا مسئلہ بھی بہت شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اور تیسری جہت یہ کہ خود کوفے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہیں شام سے روز بروز سکے آ رہے ہوتے ہیں، اشرفیاں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ حکومت شام کے ہاتھوں بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس اختلافات کے بعد جو دوسرا فرق ان دونوں لشکروں میں موجود ہے وہ یہ کہ لشکر شام بہت امن اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو شامی مملکت ہے، شامی حکومت ہے، اس کے ایک طرف روم ہے جو اسلام سے شکست کھانے کے بعد دوسری دفعہ جرأت نہیں کر سکا کہ وہ شام کے یا اسلام کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو، لہذا شام پر امن اور پرسکون حالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ کوفے کو ایک جانب ایران سے خطرہ موجود ہے اور دوسری جانب کوفہ 5 سالہ جنگ سے تھک چکا ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انجام پائی، ان کی خلافت کے دوران میں انجام پائی، یعنی جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین۔ ان 3 جنگوں کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ایک خستگی اور تھکاوٹ کی حالت محسوس کر رہا ہے۔ تیسری اور اہم ترین چیز جو ان دو حکومتوں کے درمیان، ان دو لشکروں کے درمیان فرق رکھتی ہے وہ یہ کہ حاکم شام کسی اصول، کسی حکم اور کسی شرعیت کا، کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ وہ دھمکی، قتل، رشوت، کنیزیں، عہدے، زندان، مختلف جہتوں سے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے اصول کے پابند ہیں، اسلامی احکام کے پابند ہیں، شریعت اسلامی کے پابند ہیں، لہذا کوئی ایسا کام امام انجام نہیں دیتے کہ جو دھوکہ اور فریب کی صورت میں سامنے ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی ملاحظہ کی جائے، ان کی خلافت کا دور، اس میں ہمیں یہ چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اکرم کا قانون دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب بڑی بڑی عظیم عظیم شخصیات امیر المومنین کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، یا حد اقل اگر مخالفت میں کھڑی نہیں ہوتی تو امیر المومنین کا ساتھ دینے سے رک جاتی ہیں۔ جناب ابن عباس، جناب زبیر، جناب طلحہ، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں تاریخ کی کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا دور آیا تو امام کا ساتھ دینے سے محروم ہو گئے۔ لہذا امیر المومنین چاہتے تھے کہ ایک عدالت کا نظام قائم ہو جو غیر طبقاتی ہو، کسی قسم کا طبقاتی فرق اسلامی معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ بیت المال کو غیر قانونی اور غیر شرعی طریقوں سے لوگوں کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان اصول کی وجہ سے، اس عدالت کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جنگیں امیر المومنین نے پے در پے لڑی، جبکہ یہ سچویشن، یہ حالات شام میں نہیں تھے، نہ کوئی اصول، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی احکام، بلکہ جس طرح حاکم شام کا دل چاہتا تھا اس پیسے کو خرچ کرتا تھا اور لوگوں کو خریدا کرتا تھا۔ بیان ہوا کہ یہ صلح اپنے باطن میں ایک فتح کو لیے ہوئے تھی، اور جس کا ذکر ابھی مزید آگے بیان ہوگا، اور یہ کوئی نئی جنگ نہیں تھی، یہ وہی جنگ تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دی، یہ وہی جنگ تھی جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے رہے تھے۔ آج امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام حاکم شام کے مد مقابل اسی جنگ کو تسلسل بخشنے کے لیے میدان میں آئے، لیکن وہ کون سے حالات تھے، وہ کیسے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے امام کو اس قیام کو تبدیل کرنا پڑا ایک صلح کے اندر۔ ہم دیکھیں کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوتی ہے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام
اس امامت اور ظاہری خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، کوفے کے جو حالات ہیں، مدینے کے جو حالات ہیں اور بالخصوص کوفے کے حالات، یہ 5 سال جنگ کے بعد اب دوبارہ کوفہ تیار ہو رہا ہے جنگ کے لیے، اور جتنے اختلافات جو گزشتہ درس کے اندر بیان ہوئے وہ تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں کہ اس حال میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اور جو ظاہری ان کی امامت اور خلافت اور حکومت ہے اس کا آغاز ہو رہا۔ ابتدائی 2 ماہ کے اندر امام اسی لشکر کو جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم شام سے لڑنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اسی لشکر کو دوبارہ آمادہ کرتے ہیں، اور 2 ماہ کی اس کم ترین مدت کے اندر دوبارہ لشکر آمادہ ہو جاتا ہے تاکہ حاکم شام کے خلاف قیام کیا جا سکے اور اس کے فتنے کو روکا جا سکے۔ اس لشکر کی سرداری، علمداری اور جو اس کا کمانڈر ہے اس کو امام جب انتخاب کرتے ہیں تو اس شخصیت کا نام ہوتا ہے عبید اللہ ابن عباس۔ کیوں امام نے اس شخص کا انتخاب کیا؟ پہلی یہ کہ عبید اللہ ابن عباس کے 2 جوان بیٹوں کو حاکم شام نے قتل کیا تھا، اور یقیناً اگر کسی کا گھر والا مقتول واقع ہو جائے تو گھر والوں کے اندر انتقام کی تڑپ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک وجہ انتخاب کرنے کی یہ تھی کہ عبید اللہ کے دل میں حاکم شام کا بغض اور نفرت موجود تھی۔ دوسری چیز کہ عبید اللہ خود بنی ہاشم کے خاندان سے تھے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ عبید اللہ بنی ہاشم کے خاندان سے تھے، وہ خاندان کی جو شجاعت کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، اور ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے اور بنی امیہ کے درمیان جو حق اور باطل کی جنگ ہے یہ کوئی تازی نہیں ہے، یہ پرانی جنگ ہے۔ لہذا ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو بنی ہاشم سے تھا۔ اسی طرح امام کے نزدیک ترین افراد کے اندر یہ شخص شمار ہوتا ہے۔ عبید اللہ ابن عباس امام کے نزدیک ترین خاندانی اقارب، عزیز و اقربا کے اندر شمار ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر ان کی ایک اجتماعی حیثیت موجود ہے۔ ایک ایسے شخص کا امام انتخاب کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ حاکم شام کے خلاف جو قیام کیا جا رہا ہے، جو جنگ کی جا رہی ہے، اس کی سربراہی ان کو سونپے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے، جب لشکر بیدار ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب آمادہ ہو اور حاکم شام کے خلاف اس جنگ کا آغاز کرے، تو اب ساری نگاہیں جو لشکر کا علمدار ہے، لشکر کا کمانڈر ہے، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ خیمے میں جایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ خیمے میں بھی موجود نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کمانڈر بھاگ چکا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ حاکم شام نے تقریباً 10 لاکھ دینار، جو آج کی اگر ہم حساب کریں سونے میں تو تقریباً 3,500 کلو سونا عبید اللہ کو دیا یا اس کا وعدہ دیا۔ لیکن صرف پیسہ نہیں تھا کہ جو عبید اللہ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، نہیں، بلکہ اور بھی وجوہات تھیں۔ ہم نے جو کوفے کے لشکر کے حالات کو ذکر کیا، ہم نے بیان کیا کہ کوفے کے حالات کس طرح تھے، امام کا لشکر کس طرح تھا، امام کے ماننے والے کس طرح کے تھے، جبکہ حاکم شام کے ماننے والے کس طرح کے تھے۔ فرق تھا، اور اسی فرق کو عبید اللہ جنگ کے اندر زیادہ محسوس کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، تمام جو انسان کی مادی عقل ہے اس کے تحت دیکھا اور کیلکولیشن کی کہ آیا اس جنگ میں کامیابی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں کامیابی ممکن نہیں۔ پوری رات کشمکش میں رہے، اور ساتھ ساتھ معاویہ کی جانب سے مختلف نامے، مختلف لیٹرز، مختلف عہدوں کی لالچ، مختلف پیسوں کی لالچ، یہ تمام چیزیں آتی رہی، اور اب عبید اللہ کا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک اور چیز وہ بنو امیہ کا، حاکم شام کا پروپیگنڈا تھا۔ یعنی جتنا ایک انسان ایک بات کے اوپر یقین نہ رکھے اور لیکن اس کو بار بار اس بات کو تکرار کیا جائے تو آہستہ آہستہ اس کو جیسے یقین، اگر اس کا ایمان مضبوط نہ ہو تو اس کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے۔
جب مختلف پروپیگنڈے ہوئے عبید اللہ نے سوچا کہ دیکھو حالات ایسے ہیں کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، دوسری طرف دنیا ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، کنیزیں ہیں، ایک اور پہلو یہ کہ آخر میں چاروں ناچار امام حسن علیہ السلام کو بھی صلح کرنی پڑے گی، تو کیوں نہ میں پیش قدمی کروں اور اس لشکر سے فرار ہو جاؤں اور معاویہ سے مل جاؤں۔ یہ پروپیگنڈا صرف عبید اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا پورے لشکر میں ہو رہا تھا۔ جب یہ خبر پہنچی، لوگ متوجہ ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ سپریم کمانڈر جو ہے اس لشکر کا، جو کمانڈ کر رہا ہے، جو جنگ کو لڑنا ہے جس نے، وہ جب بھاگ گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہذا افواہیں پھیلنا مزید تیز ہو گئی، اور یہ وقت آیا کہ اب مسکن کے اندر جو ایک اور وہاں امام کے کمانڈر، امام کے نمائندے موجود ہے، جناب قیس بن سعدہ وہ موجود ہیں، جناب قیس بن سعد وہ موجود ہیں، اور انتہائی پرجوش، ولولہ اور ایمان کے ساتھ مقاومت اور استقامت دکھا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان افواہوں سے متزلزل ہوئے، لیکن یہ افواہیں رکی نہیں، اتنا چلی کہ ایک جگہ، کیونکہ امام کے دو لشکر تھے، ایک مسکن کے اندر اور ایک مدائن کے اندر، ایک جگہ یہ خبر پھیلائی گئی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی ہے، ایک جگہ یہ خبر پھیلائی گئی کہ سعد نے صلح کر لی ہے، اور سعد یہ خبر پہلے سے ہی یقینی تھی کہ عبید اللہ بھی لشکر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ اب خوارج نے دوبارہ فتنہ انگیزی کرنا شروع کی، خوارج دوبارہ ایکٹیو ہونا شروع ہوئے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ لشکر معاویہ کے خلاف کامیاب ہو سکے۔ اب ایسے حالات کے اندر جب امام دیکھ رہے ہیں کہ اتنی میڈیا وار اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اب کسی قسم کی کامیابی اس لشکر کے بلبوتے پر انجام نہیں دی جا سکتی، تو اب امام نے اسٹریٹجی چینج کی، اب امام نے پلاننگ کو تبدیل کی۔ یہاں ایک سوال موجود ہے کہ امام کیوں شہید نہیں ہوئے؟ امام قیام کرتے شہید ہو جاتے جس طرح امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ یہاں پہ شہادت کا مفہوم اور اس کا ہدف سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ شہید کس لیے ہوا جاتا ہے؟ شہید اس لیے ہوا جاتا ہے تاکہ اسلام کو بچایا جا سکے، تاکہ دین کا دفاع کیا جا سکے، تاکہ دین کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن جب ایسے حالات ہوں کہ اسلام کے لشکر کے شہید ہونے سے، اس کے قتل ہونے سے پورا اسلام نابود ہو رہا ہو، تو یہاں شہید ہونا نہ صرف یہ کہ اسلام کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کی مخالفت اور اسلام کے خلاف ایک اقدام ہو جائے گا۔ لہذا امام علیہ السلام ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جب صلح نامے آنا شروع ہوتے ہیں معاویہ کی جانب سے، تو امام ایک ایسا قرارداد، ایک ایسی قرارداد، ایک ایسا کانٹریکٹ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے سالوں کے اندر بنو امیہ کا چہرہ، حاکم شام کا چہرہ تمام لوگوں پر عیاں ہو جائے۔ بس اصل ہدف کیا تھا؟ وہی ہدف کہ جو ہم نے اس قرآن کی جو آیت کی تلاوت کی اس کے اندر بیان فرمایا۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے لوگو جب بھی تم کفار سے مد مقابل آؤ تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم پشت دکھا کر میدان سے فرار کر جاؤ، سوائے دو جگہوں کے، سوائے دو مقامات کے۔ الا متحرفا لقتال، یا تم چاہتے ہو کہ اس قتال کو دوبارہ سے انجام دو، اس جنگ کو دوبارہ سے آغاز کرو، صحیح طور پر اپنے آپ کو منظم کرو اور دوبارہ سے آغاز کرو، یا یہ کہ تم اپنے گروہ سے، اپنے لشکر سے جدا ہو گئے ہو، اور اس جدا ہونے کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ اپنے لشکر سے مل جاؤ، تو اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ امام حسن علیہ السلام پہلا آپشن امام کے پاس تھا۔ امام نے ایک نئی جنگ کے لیے، ایک منظم جنگ کے لیے، تاکہ ایک کامیاب جنگ کے لیے، ایک کامیاب اسٹریٹجی کے لیے امام نے اس جنگ کو روکا۔ یہ صلح نہ اتحاد تھا، یہ صلح نہ امام کا سر تسلیم خم کرنا تھا، یہ صلح نہ ہی امام اپنے حق سے کنارہ کشی اختیار کرنا تھا، بلکہ یہ صلح در حقیقت ایک قیام کا مقدمہ تھا۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے اندر خود امام حسن علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے اور آ کر اعتراض کیا تو امام نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو علت و مصلحت لمعاویہ علت و مصلحت رسول اللہ، کہ میں یہ جو مصالحت کر رہا ہوں، یہ جو صلح انجام دے رہا ہوں، یہ اس کی علت عیناً بنفس ہی وہی علت ہے جو رسول اکرم کی صلح کی علت تھی، کوئی فرق نہیں ہے۔
پس جس طرح اس صلح کے بعد خداوند عالم نے ایک فتح کا اعلان کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کے بعد بھی ایک کامیابی اسلام کے لشکر کو نصیب ہوئی، اور وہ جنگ، وہ کامیابی کہ جو امام حسن علیہ السلام جس کا اعلان کر رہے ہیں، وہ کون سی جنگ ہے، وہ کون سی کامیابی ہے؟ وہ واقعہ کربلا ہے کہ اب لشکر اس قابل ہو گیا ہے کہ اب جب بنو امیہ کے خلاف، جب اسلام کے دشمنوں کے خلاف، ان منافقین کے خلاف قیام کریں تو اب اسلام کے مٹنے کا سبب نہ بنے بلکہ اسلام کی بقا اور اسلام کی حیات کا سبب بنے۔ لہذا یہ صلح در حقیقت مقدمت ہی واقعہ عاشورہ کا، واقعہ کربلا کا، کہ جس نے اس حد تک لوگوں کو آمادہ کر دیا تھا کہ اب جب لوگ بنو امیہ کے خلاف قیام کریں اور دیکھیں کہ قیام کیا جا رہا ہے تو لوگ حق اور باطل کے درمیان تشخیص دے سکیں۔ لہذا کربلا کے واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسلسل قیام بنو امیہ کے خلاف ہوتے رہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو صحیح معنی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرمائے، ان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم اس انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔